بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین صدقت یا رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بلغ العلا بکمالہ۔ اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے اور ہم سبھی کو کتاب لا ریب سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید سورۃ آل عمران آیت نمبر 139 درس قرآن کے لیے تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کی سمجھ کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایصال ثواب 3 طرح کا ہو سکتا ہے۔ ایک وہ عبادت ہوتی ہے جس میں صرف اور صرف جسم کی طاقت کا استعمال ہوتا ہے، جیسے آپ نماز پڑھتے ہیں تو اس میں صرف جسم کی ورزش ہے، جسم کی طاقت کا حرج ہوتا ہے اور کچھ نہیں۔ ایک وہ عبادت ہے جس میں صرف اور صرف مال خرچ ہوتا ہے اور جسم کی طاقت کا استعمال نہیں ہوتا، جس طرح زکوٰۃ ہے کہ آپ نے صرف مال خرچ کرنا ہے، اس میں جسم کی طاقت کا استعمال نہیں ہے۔ اور تیسری قسم کی عبادت ہوتی ہے جس میں جسم اور مال دونوں خرچ ہوتے ہیں، وہ حج بیت اللہ ہے کہ آپ مال بھی خرچ کرتے ہیں اور جسم کی طاقت بھی استعمال کرتے ہیں۔ تو اپنے گزرے ہوئوں کے لیے ایصال ثواب کے لیے تینوں طرح کی عبادات کر سکتے ہیں۔ ایک شخص صرف نفل پڑھتا ہے، مال خرچ نہیں کرتا، اس کا ثواب بھی بڑوں کو پہنچ جاتا ہے۔ ایک بندہ صرف مال خرچ کرتا ہے، اس کا ثواب بھی پہنچ جاتا ہے، اور اگر کوئی اپنے گئے ہوئے کے لیے حج بیت اللہ کرے تو اس کا ثواب بھی پہنچ جاتا ہے۔ تو بنیادی طور پہ اس نقطے کو یاد رکھیں کہ ایصال ثواب کے لیے مال خرچ کرنا ضروری نہیں ہے، اجر بہت ہے لیکن ضروری نہیں ہے۔ ایک شخص بیٹھ کر صرف تلاوت کلام پاک کرے، کھانا نہیں بناتا تو بہت ثواب ہے۔ تو اس لیے ایصال ثواب کو بنیادی طور پر سمجھنے کی کوشش کریں۔ قرآن مجید کی ہم ایک آیت بھی سمجھ لیں اور اس پر عمل کر لیں تو جب تک عمل کرنے والے اس پر عمل کرتے رہیں گے تو سارا ثواب اس کو پہنچے گا جس کے ایصال ثواب کے لیے جمع ہو کر قرآن سمجھا تھا۔ تو آج کی اس نشست میں بڑی توجہ کے ساتھ اس بات کو سمجھنا ہے کہ مشرق سے لے کے مغرب تک جتنی بھی انسان ہے وہ پریشان ہے۔ پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ ایک بات کو بنیادی طور پر یاد رکھیں، ڈاکٹر کا کام دوائی دینا نہیں ہوتا۔ دوائی جو ہے وہ میڈیکل سٹور والا بھی دے دیتا ہے۔ ڈاکٹر کا کام ہے مرض پکڑنا، مرض کو ڈائیگنوز کرنا، اس کی تشخیص کرنا۔ عالم کا کام تقریر کرنا نہیں ہوتا، تقریر تو مبلغ بھی کر لیتا ہے۔ عالم کا کام ہے موجودہ دور کے اندر اس مرض کو پکڑنا جس مرض کی وجہ سے امت پریشان ہے، امت کو یہ بات بتلائے کہ آخر یہ ہمارے پہ جو پریشانی آئی ہے اس کے اسباب کیا ہیں۔ تو چند ایک باتیں ہیں، میں اس کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے ایک حدیث پاک سن لیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک شخص ساری زندگی جنتیوں والے کام کرتا ہے، اس کے اور جنت کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے کہ تقدیر اس پر غالب آتی ہے اور وہ جہنمی ہو کے مرتا ہے۔ اور ایک شخص ساری زندگی جہنمیوں والے کام کرتا ہے، اس کے اور جہنم کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے
کہ تقدیر اس پر غالب آتی ہے اور وہ شخص جنتی ہو کے مرتا ہے۔ اب اس حدیث کے بعد اس بات کو، اس عقیدے کو سمجھ لیں، انسان کا حساب اس کے آخری سانس پر ہونا ہے کہ مرتے وقت اس کی حالت کیا تھی۔ ایک شخص نے ساری زندگی نمازیں پڑھی ہیں، لیکن اگر مرنے سے پہلے اس نے کفر کر لیا ہے تو وہ جہنم میں جائے گا، اور ایک بندے نے ساری زندگی کفر کیا ہے، لیکن اگر اس نے مرنے سے پہلے توبہ کر لی ہے تو وہ جنت میں جائے گا۔ تو ایک بات کو یاد رکھے، انسان کا فیصلہ اس کے آخری سانس پر ہوتا ہے کہ مرتے وقت اس کا ایمان تھا یا نہیں تھا۔ اس بات کو ذہن میں رکھیں۔ اس واسطے عبادت کر کے یہ چیز ذہن میں نہیں آنی چاہیے کہ ہم جنتی ہو گئے ہیں۔ آپ انبیاء کی، اولیاء کی دعاؤں کو اٹھا کے دیکھیں، ان کی دعاؤں میں بنیادی دعا یہ بھی شامل تھی، اے اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھنا۔ جب تک ایمان نہیں ہوگا تب تک جنت نہیں ہے، ایمان کے بغیر جنت ممکن نہیں ہے۔ تو اس لیے انسان کا جو فیصلہ ہے وہ اس کی آخری سانس پر ہوتا ہے کہ آیا وہ جنتی ہے یا جہنمی ہے۔ اگر مرتے وقت اس کا ایمان سلامت ہے تو وہ جنتی ہے۔ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ سانو چلدا پھردا لے جاوے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اچانک موت مومن کے لیے رحمت ہے اور گناہ گار کے لیے مصیبت ہے، کیونکہ مومن تو جب ہر وقت اللہ کی فرما برداری میں رہتا ہے، اس پر اچانک موت آ بھی جائے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ لیکن ایک شخص گناہ گار تھا، اس کو اچانک موت آئی تو مطلب یہ کہ اس کو توبہ کی توفیق ہی نہیں ملی۔ یعنی ایک بندہ بستر مرگ پہ ہے، وہ 1 مہینہ 2 مہینے بیمار رہتا ہے، تو وہ ہر وقت کیا کہتا ہے؟ اللہ تو مینوں معاف کر دے۔ تو اچانک موت مومن کے لیے تحفہ ہے، لیکن یہاں پہ ہر شخص یہی دعا مانگ رہا ہوتا ہے کہ سانوں اچانک ہی موت آ جائے، اچانک موت سے پناہ مانگے۔ ہاں، مومن کے لیے رحمت ہے کیونکہ وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ تو اس حدیث کے بعد بنیادی طور پر یہ ذہن میں رکھیں کہ ہمارا جو فیصلہ ہے وہ آخری سانس پہ ہونا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے کے لیے تشریف لے کے جا رہے تھے، رستے میں ایک شخص کو دیکھا جو بکریاں چرا رہا تھا۔ اس نے حضور کو دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا، حضور کو دیکھا تو پھر پلٹ کے دیکھا اور پھر دیکھتا ہی رہ گیا۔ آگے بڑھ کے پوچھنے لگا کہ آپ کون ہیں؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ کا پیغام لے کے مخلوق کی طرف آیا ہوں۔ تو کہا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں آپ کا کلمہ پڑھ لوں۔ اب حضور جنگ کے لیے جا رہے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھوں میں دیا، اس کو کلمہ پڑھایا، تو کہنے لگا کہ جب کلمہ پڑھ لیا ہے تو اب رہنا تو آپ کے ساتھ ہی ہے، تو آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ میں جنگ کے لیے جا رہا ہوں۔ تو کہا مجھے بھی ساتھ لے چلے، لیکن یہ جو میری بکریاں ہیں یہ اصل میں میرے مالک کی بکریاں ہیں، اگر آپ مجھے چند لمحوں کی رخصت دیں تو میں یہ بکریاں اس کے مالک کے حوالے کر آؤں تو میں پھر آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چرواہے سے، جو اب صحابی بن چکے ہیں، فرمایا کہ تم ایسا کرو کہ شہر کے دروازے سے یہ بکریاں داخل کرو اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو کہ اے مالک یہ بکریاں اس کے مالک تک پہنچا دے، پھر اللہ اس کو پہنچا دے گا اور تم ہمارے ساتھ چلو۔ اب انہوں نے ایسا ہی کیا کہ شہر کے دروازے سے بکریوں کو داخل کیا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور حضور کے ساتھ چل پڑے۔ ابھی کلمہ پڑھا ہے، کوئی نماز نہیں پڑھی، حج بیت اللہ نہیں ہے، صدقہ خیرات نہیں ہے، نوافل نہیں ہے، صدقات و خیرات نہیں ہے، میدان جنگ میں چلے گئے۔ جنگ شروع ہوئی اور بڑی جاں بازی کے ساتھ مقابلہ کیا اور مقابلہ کرتے کرتے شہید ہو گئے۔ ابھی رستے میں کلمہ پڑا ہے، کوئی رات کے نوافل نہیں ہے، کوئی فرض نمازیں نہیں ہیں، زکوٰۃ نہیں، صدقہ خیرات نہیں، حج نہیں۔ جب مسلمانوں کو فتح ہوگی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے جو جسد تھے ان کے قریب پھر رہے تھے، تو چلتے چلتے وہ صحابی جنہوں نے ابھی رستے میں کلمہ پڑھا تھا ان کی لاش مبارک بھی آ گئی۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی لاش کے سرانے کھڑے ہو کر فرمایا، صحابہ دیکھو
عمل کتنا تھوڑا کیا ہے اور اجر کتنا بڑا لے کے چلا گیا ہے۔ تو انسان کا جو فیصلہ ہے وہ اس کے آخری لمحے کے اوپر ہے کہ وہ ایمان کی حالت میں گیا ہے کہ نہیں گیا۔ ایمان کی قدر و قیمت کیا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والا دن ہوگا کہ بہت بڑا سٹیج اللہ کی بارگاہ میں لگایا جائے گا، اور اس سٹیج کے اوپر امت محمدی کا ایک شخص کھڑا کیا جائے گا، اور آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک جتنے بھی انسان آئے ہوں گے وہ سارے کھڑے ہو کے اس انسان کو دیکھ رہے ہوں گے کہ اب اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے۔ اللہ رب العزت اس کے نامہ اعمال کو منگوائے گا۔ آپ نے اس حدیث سے اندازہ کرنا ہے کہ ہمارا ایمان کتنا قیمتی ہے۔ اس کے نامہ اعمال کو منگوایا جائے گا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے نامہ اعمال کا جو رجسٹر ہوگا نا وہ اتنا بڑا ہوگا کہ جہاں تک انسان کی نگاہ جاتی ہوگی رجسٹر اتنا بڑا ہوگا، اور اوپر جہاں تک انسان کی نگاہ جاتی ہوگی اتنا موٹا ہوگا، اور ایک شخص کے نامہ اعمال میں اس طرح کے 99 ایک کم 100 رجسٹر ہوں گے جو اس کے نامہ اعمال سے بھرے ہوں گے، اور بڑا کتنا ہے؟ تحد نگاہ تک پھیلا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت اس کے نامہ اعمال کا پہلا رجسٹر کھلوائے گا اور اس بندے کو دیا جائے گا کہ پڑھ تو نے اس میں کیا لکھا ہے۔ اب بندہ اس میں جو لکھا ہوگا اس کو پڑھنا شروع کرے گا، اور اس میں بندے کے گناہ لکھے ہوں گے۔ اب جب بندہ اس رجسٹر کو پڑھتا جائے گا، اپنے گناہوں کو پڑھتا جائے گا، تو جب وہ رجسٹر کو پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے 2 سوال پوچھے گا۔ سوال توجہ طلب ہے۔ اللہ رب العزت اس بندے سے پہلا سوال پوچھے گا کہ بتا تو نے جو کچھ پڑھا ہے یہ سچ ہے یا میرے فرشتوں نے تیرے ساتھ زیادتی کی ہے؟ ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی گناہ تو نے کیا نہیں تھا اور میرے فرشتوں نے اس کو لکھ دیا ہو؟ بندہ اس کا جواب عرض کرے گا مالک اس میں ایک گناہ بھی ایسا نہیں ہے جو میں نے کیا نہ ہو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ بندہ اس بات کا اعتراف کر لے گا کہ یہ سارے گناہ میں نے کیے ہوئے ہیں، تو جتنا میدان محشر ہوگا سب اس بات کا یقین کر لیں گے کہ اب اس بندے کو جہنم میں بھیج دیا جائے گا، کیونکہ اس نے اپنے گناہ خود پڑھے اور پھر اعتراف بھی کر لیا کہ سارے میں نے کیے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات اس سے دوسرا سوال کرے گی، اے بندے کسی ایک گناہ پر بھی تیرے پاس کوئی عذر ہے کہ یہ گناہ مجھ سے غلطی سے ہو گیا تھا؟ بندہ پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا مالک مجھے کسی نے مجبور نہیں کیا تھا، یہ سارے گناہ میرے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ اس جملے کو دہرائے گا تو میدان محشر میں کھڑے ہوئے سب انسانوں کو اس بات کا یقین ہو جائے گا کہ اب یہ جہنم میں جائے گا۔ اچانک اللہ رب العزت اس بندے سے ایک جملہ کہے گا، توجہ کرنی ہے۔ رب فرمائے گا فرشتوں اس کے نامہ اعمال کے جو 99 رجسٹر ہیں، اور ایک رجسٹر جہاں تک انسان کی نگاہ پھیلی ہوئی ہے وہاں تک بڑا ہے، اس کے نامہ اعمال کو اٹھاؤ اور ترازو میں رکھو۔ آپ تصور کریں اللہ کی بارگاہ میں ترازو کتنا بڑا ہوگا کہ اس میں 99 رجسٹر وہ آ رہے ہیں جو تحد نگاہ تک پھیلے ہوں گے۔ اللہ رب العزت فرمائے گا کہ اس کے نامہ اعمال کو اٹھاؤ اور ترازو میں رکھو، اس کو تول کر دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت اس بندے سے کہے گا کہ تیری ایک نیکی میرے پاس ایک پرچی پہ لکھی ہوئی ہے، دوسرے پلڑے میں اس نیکی کو تول کے دیکھتے ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا کہ وہ بندہ اس قدر مایوس ہو چکا ہوگا کہ رب سے یہ کہہ بیٹھے گا کہ اے مالک 99 رجسٹر جو تحد نگاہ تک پھیلے ہوئے ہیں، میرے گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں، جن کا میں اعتراف کر چکا ہوں، اس کے مقابلے میں ایک پرچی کی اہمیت ہی کیا ہے؟ بندہ اس قدر مایوس ہوگا کہ رب سے شکوہ کر بیٹھے گا کہ مالک ایک پرچی کی حیثیت ہی کیا ہے؟ رب فرمائے گا چل ترازو پہ دیکھ بنتا کیا ہے۔ اب ترازو میں ایک پلڑے کے اندر 99 رجسٹر جو گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں اور تحد نگاہ تک پھیلے ہوئے ہیں ان کو رکھا جائے گا، اور دوسرے پلڑے میں ایک پرچی پہ ایک لائن ایک عبارت لکھی ہوئی ہے اس کو رکھا جائے گا، اور رب تعالیٰ فرمایا کہ اس کو اب تولو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اس ترازو کو تولا جائے گا تو وہ ایک پرچی والا پلڑا وزنی ہو جائے گا۔
نیکیاں وزنی ہو جائیں گی. بندہ حیران ہو کے، پریشان ہو کے، متعجب ہو کے پوچھے گا مالک ایک پرچی جو اس پلڑے پر وزنی ہے جس میں 99 رجسٹر تحد نگاہ تک پھیلے ہوئے گناہوں سے بھرے ہوئے وہ رکھے ہیں، اس ایک پرچی میں ہے کیا؟ رب تعالیٰ فرمائے گا خود کھول کے پڑھ اس میں تیری کون سی نیکی ہے. وہ بندہ پرچی کو اٹھائے گا اور اس میں کیا لکھا ہوگا؟ رسول کریم نے فرمایا اس پرچی میں لکھا ہوگا فیہا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. میرے نبی نے فرمایا کہ اس کا ایمان اتنا وزنی ہوگا کہ اللہ اس کو ایک پرچی میں لکھ کر اس کو جنت عطا فرما دے گا. تو انسان کا فیصلہ اس کے ایمان پر ہو. تو سب کچھ کرنے کے باوجود اپنے ایمان کی پرواہ کریں کہ ایمان سلامت ہے کہ نہیں سلامت. تو جو میں نے درس قرآن کے لیے آیت پڑھی اب اس کا ترجمہ سنیں. اللہ فرمارا ولا تاہنوا ولا تحزنوا، غم زدہ نہیں ہونا، پریشان نہیں ہونا. وانتم الاعلون، تم ہی جیتو گے، تم ہی غالب آؤ گے. لیکن شرط ہے. مالک کیا شرط ہے؟ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو تم ہی غالب آؤ گے اگر تم مومن ہو. پہلے مومن اور مسلمان کا فرق سمجھ لیں، پھر آپ کو اگلی حدیثیں سمجھ آئیں گی. مسلمان اور مومن میں فرق یہ ہوتا ہے کہ مسلمان اس کو کہتے ہیں جو اللہ رسول کو مانتا ہے، اور مومن وہ ہوتا ہے جو اللہ رسول کی مانتا ہے. مسلمان سب ہیں، اللہ رسول کو سب ماننے والے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اللہ رسول کی ماننے والے بہت کم بیٹھے ہوئے ہیں. تو مسلمان اور مومن میں فرق یہ ہوتا ہے کہ مسلمان اللہ رسول کو مانتا ہے اور مومن وہ ہوتا ہے جو اللہ رسول کی مانتا ہے. اب اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی غالب آؤ گے. لیکن شرط کیا ہے؟ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو. جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، اب ان باتوں کے لیے میں نے اس موضوع کا انتخاب کیا تھا، اس کے لیے آپ کی توجہ چاہوں گا. اس دور کے اندر جب لوگ تجزیہ کرتے ہیں نا، تبصرہ کرتے ہیں، تو بڑا بہترین تبصرہ کرتے ہیں. بڑے بڑے تجزیہ نگار ہیں، کالم نگار ہیں، وہ تجزیہ بڑا زبردست کرتے ہیں. لیکن یقین جانے جو تجزیہ 14 صدیاں پہلے مصطفیٰ نے کیا ہے نا، حد کر دی. آج کے ان حالات کے اوپر ایک ایک لفظ آپ سنیں کہ 14 صدیاں پہلے نبی پاک نے ہمیں بتایا تھا کہ یہ کام ہوں گے تو یہ حالات ہوں گے. بس ان احادیث کو آپ نے توجہ سے سننا ہے. تو میں موضوع کے اگلے حصے کی طرف بڑھ جاؤں گا. اس دور کے اندر جو ہمارے اوپر مشکلات ہیں، اب میں آپ کو معاشرے کا مرض بتانے لگا ہوں کہ مرض کیا ہے جس کی وجہ سے یہ حالات ہیں. آپ نے نبی پاک کے 14 صدیاں پہلے بولے ہوئے لفظ کو توجہ سے سننا ہے. آپ کا ایمان بھی بڑھے گا اور مصطفیٰ کی ذات سے عشق بھی بڑھے گا، اور پتہ چلے گا کہ رسول کریم کو اللہ نے کیسا علم غیب عطا فرمایا تھا. کیونکہ نبی بنتا ہی تب ہے جب اس کو علم غیب دیا جائے، ورنہ نبی میں اور عام بندے میں فرق ہی کیا رہے گا. تو علم غیب نبی کے لیے شرط ہوتا ہے. آپ نے توجہ کے ساتھ رسول کریم کی زبان سے ادا کیے ہوئے لفظ سننے ہیں، اور پھر دیکھنا کہ آج یہ جو 2023 اور 22 گزرا ہے ہمارے یہ حالات کیوں ہوئے. پہلا لفظ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی قوم میں بے حیائی بڑھ جائے گی، کیا فرمایا؟ اللہ اس قوم کے اندر ایسے مرض پیدا کرے گا کہ ان کے بڑوں نے ان بیماریوں کے نام بھی نہیں سنے ہوں گے. آج ایسے ایسے امراض کے 100 سال پہلے تک لوگوں نے ان کے نام نہیں سنے تھے. ایسے ایسے وائرس ہمارے درمیان موجود ہیں کہ ہمارے بڑوں نے نام تک نہیں سنے. تو رسول کریم نے 14 صدیاں پہلے بتایا تھا کہ جس قوم میں بے حیائی بڑھ جائے گی اس قوم کو پھر ایسے ایسے امراض مرض دیے جائیں گے کہ ان کے بڑوں نے نام تک بھی نہیں سنے ہوں گے. اگلا جملہ سنیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قوم زکوٰۃ ادا کرنا چھوڑ دے گی اللہ اس قوم سے بارشوں کو چھین لے گا. پورا سیزن گزر جاتا ہے، رحمت کی بارش نہیں برس رہی. اگلے جملے سنیں، انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. رسول کریم نے فرمایا کہ اگر زمین پر جانور نہ ہوتے
تو اللہ بارش کا ایک قطرہ بھی نہ برساتا۔ آج جو تھوڑی بہت بارش برس رہی ہے وہ جانوروں کے لیے برس رہی ہے، یا ان لوگوں کے صدقے جو تھوڑے بہت زکوٰۃ ادا کرنے والے رہ گئے ہیں۔ فرمایا جو قوم زکوٰۃ ادا کرنا چھوڑ دے گی، آج کیا ہوتا ہے، سارا سال زیور اپنے پاس، زکوٰۃ دینے کا مہینہ آئے تو میں تو بچیاں نو دے دیتا ہے۔ کس کو دھوکہ دے رہے ہو؟ جس رب نے دیا اسی کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہو۔ فرمایا جو قوم زکوٰۃ ادا کرنا چھوڑ دے گی اللہ اس سے بارش کو چھین لے گا، اور فرمایا اگر زمین پر جانور نہ ہوتے تو بارش کا ایک قطرہ بھی نہ برساتا۔ اگلے الفاظ سنیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قوم ناپ تول میں کمی کرے گی اللہ اس قوم پر بھوک کو مسلط کر دے گا۔ آج جوان بیٹیاں آٹوں کے ٹرکوں کے پیچھے نہیں بھاگ رہی۔ فرمایا جس قوم میں ناپ تول میں کمی ہو، اوپر لکھا ہوتا ہے 1000 گرام 1 کلو ہے، نکلتی چیز 850 گرام ہے۔ پتہ ہوتا ہے کہ جو بندہ اپنی چیز لے کر آیا ہے اس کا پرزہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن کیا کہتے ہیں پرزہ خراب ہو گیا نیا ڈالنا پڑے گا، نیا ڈالتے بھی نہیں اور نئے پرزے کے پیسے لے لیتے ہیں۔ تو رسول کریم نے 14 صدیاں پہلے فرمایا کہ جو قوم ناپ تول میں کمی کرے گی اس پر بھوک مسلط کی جائے گی۔ آج لوگ بھوکے نہیں مر رہے۔ اگلے جملے سنیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ جملے پڑھ کر جب میں نے پہلی بار یہ حدیث پڑھی تو میں سمجھ گیا کہ اس قوم کی حالت کیوں بگڑی ہے۔ رسول کریم نے فرمایا جب قوم خیانت کرے کہ پرزہ ٹھیک ہے، جھوٹ بول کر نئے پرزے کے پیسے لے، چیز تولنے میں کمی کرے، امانت رکھوا تو خیانت کرے، میرے نبی پاک نے فرمایا جب قوم خیانت کرنا شروع کر دے گی تو اللہ اس قوم کے بادشاہوں سے اس قوم پر ظلم کروائے گا۔ 14 صدیاں پہلے ہمیں ہمارا مرض بتایا کہ جب قوم خیانت کرے گی تو اس قوم کے بادشاہ اس قوم پر ظلم کریں گے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں الیکشن ہونے سے حالات ٹھیک ہو جائیں گے؟ جب تک ہم انفرادی اور اجتماعی سطح کے اوپر اپنی اصلاح نہیں کریں گے آنے والا کوئی بادشاہ ہمارا ہمدرد نہیں ہوگا۔ اگلے جملے سنیں حدیث پاک کے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب میری امت کے بادشاہ قرآن اور میری حدیث کو چھوڑ کر اپنے ذاتی فیصلے مسلط کریں گے تو اللہ پھر میری امت پر دشمن کو مسلط کر دے گا۔ آج کون سی چیز ہے جو ہمارے دشمن کے پاس گروی نہیں رکھی ہوئی؟ رسول کریم نے کہ جب میری حدیث اور قرآن چھوڑ کر بادشاہ اپنے من پسند فیصلے کروائیں گے۔ آج کیا ہوتا ہے، میں کہتا ہوں جو عدالت میں جو قرآن گواہی دینے والے کو اٹھوایا جا رہا ہے نا، وہ قرآن جج سے اٹھوایا جائے کہ تو صحیح فیصلہ کر۔ جج کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ ایک بندہ جو صبح سے 10 بار گواہی دینے آ گیا مختلف کیسوں کے اندر، عدالتوں کے باہر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں 1000 روپے تو جیسی مرضی گواہی لے لو ان سے۔ تو میں چاہتا ہوں، میں یہ کہتا ہوں عدالتی نظام اگر بہتر کرنا ہے تو جو قرآن مجرم سے اٹھوایا جا رہا ہے نا وہی قرآن جج سے بھی اٹھوایا جائے۔ جب تک انصاف قائم نہیں ہوگا، ایک بات کو یاد رکھیں، کوئی قوم بھی خیرات سے ترقی نہیں کرے گی، انصاف سے ترقی کرے گی۔ آپ سب کو اس کا حق دے دیں ترقی ہو جائے گی۔ خیرات سے کتنا ملک ترقی کر لے گا؟ خیرات بھی پہنچے تو پھر آگے بات ہے نا، خیرات لینے والے خود ہی کھا جاتے ہیں۔ تو رسول کریم نے 14 صدیاں پہلے فرمایا تھا کہ جب میری امت میں لوگ قرآن اور سنت کو چھوڑ کر اپنے ذاتی فیصلے نافذ کریں گے تو اللہ ان پہ دشمن کو مسلط کر دے گا۔ اگلے الفاظ سنیں، قربان جاؤں رسول کریم کی نگاہ پہ، فرمایا جب میری امت پر دشمن مسلط ہوگا نا تو وہ میری امت کے منہ کے نوالے بھی چھین لے گا۔ آج کتنی ذخیرہ اندوزی ہو گئی، کہاں گیا رزق؟ جو اچھی چیز پاکستان میں اگتی ہے پہلے وہ باہر چلی جاتی ہے، کیوں؟ ہمارے منہ کے نوالے چھینے جا رہے ہیں۔ اور اس کی نشاندہی 14 صدیاں پہلے رسول کریم نے کی ہے۔ آگے سنیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قرآن صرف قسمیں اٹھانے کے لیے رہ جائے گا تو پھر میری امت میں خانہ جنگی شروع ہو جائے گی۔ شام کے حالات دیکھیں، فلسطین کے حالات دیکھیں، ایران کے حالات دیکھیں۔
آہستہ آہستہ تباہی اسی طرف آ رہی ہے، وہ کسی اور طرف نہیں جانی۔ تو جو تجزیہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 صدیاں پہلے فرمایا تھا، آج وہ ایک ایک لفظ صحیح ثابت ہو رہا ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، یہ تو ہم نہیں کرتے، ہم خیانت نہیں کرتے، ناپ تول میں کمی نہیں کرتے، جھوٹ نہیں بولتے، زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، بے حیائی ہمارے گھروں میں نہیں ہے، تو پھر ہم کیوں مصیبت میں ہیں؟ رسول کریم نے جو اس کا جواب دیا نا، کمال کر دیا، کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم تو یہ گناہ نہیں کرتے، تو پھر ہمیں یہ عذاب کیوں ہے، ہم مصیبت میں کیوں ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی، بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، نبی پاک نے فرمایا کہ جہاز تھا سمندری، کیونکہ اس وقت ہوائی سفر نہیں ہوتا تھا، بحری سفر ہوتا تھا۔ رسول کریم میں کہ جہاز ہے 2 منزلہ، جو نچلی منزل پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ پانی پینے کے لیے اوپر والی منزل پہ جاتے ہیں، اور یہ جو لوگ جا کر پانی پیتے ہیں ساتھ کیچڑ بھی کرتے ہیں، آدھا پانی پیتے ہیں آدھا ضائع کر دیتے ہیں۔ تو اوپر جو لوگ موجود تھے انہوں نے سختی کی اور کہا کہ اب تم نے اوپر پانی پینے نہیں آنا، انہوں نے سختی کی اور ان کو اوپر آنے سے منع کر دیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن لوگوں کو پانی پینے سے منع کیا گیا ان میں سے ایک شخص نے کلہاڑی پکڑی اور جہاز کی نیچے والی منزل میں سوراخ کرنا شروع کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ اگر اوپر والی منزل والے لوگ اس بندے کا ہاتھ نہ روکیں تو کیا ہوگا؟ عرض کی اللہ کے محبوب جب نیچے والے ڈوبیں گے تو اوپر والے خود بخود ڈوب جائیں گے۔ فرمایا یہی حالت امت کی ہوگی، جب گناہ گار کا ہاتھ نہیں روکا جائے گا تو اس پر جب عذاب آئے گا تو عذاب میں وہ لوگ بھی ملوث ہوں گے جو ہر وقت عبادت کرنے والے ہوں گے۔ کیوں؟ کہ انہوں نے ہاتھ نہیں روکا تھا، برائی کرنے والے کو منع نہیں کیا تھا۔ ہم کہتے ہیں میں نے 2 بار سمجھایا گل ہی نہیں مانتا، میں انہوں حالت چھڑتا ہے، آپ نے اس کو نہیں چھوڑا۔ جب وہ لپیٹ میں آئے گا تو ساتھ آپ بھی ملوث ہوں گے۔ بنی اسرائیل میں ایک قوم پر عذاب آیا، عذاب کے فرشتے جب عذاب نازل کرنے کے لیے اترے تو دیکھا اس بستی کے اندر 2 بندے ایسے بھی ہیں جو 700 سال سے عبادت کر رہے ہیں۔ عرض کی مالک کو مولا یہ 2 بندے ایسے ہیں جو 700 سال سے تیری عبادت کر رہے ہیں، رہتے اس بستی میں ہیں جس بستی کو تباہ کرنا ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں پہلے ان 2 بندوں کو ہلاک کرو، باقیوں کو بعد میں کرنا۔ عرض کی مالک تیرے بندے تیری عبادت کر رہے ہیں، فرمایا خود تو برائی نہیں کرتے لیکن دوسروں کو منع تو نہیں نہ کرتے، خود نیکی کر رہے ہیں دوسروں کو حکم تو نہیں نہ دے رہے۔ امام غزالی کے پاس ایک شخص کہنے لگا حضور جو بندہ نماز نہیں پڑھتا اس کے بارے میں کیا فتویٰ ہے؟ امام غزالی، بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں، وہ ایک جملے میں زندگی سمجھا جاتے ہیں۔ کہنے لگے بیٹا لوگوں کے بارے فتوے نہیں پوچھتے، جب نماز پڑھنے جانا تو اس کو ساتھ لے کے جانا۔ ہم نماز پڑھ کے نکل تو بھلا کہتے ہیں وہ نا مسجد دے سامنے دکان ہی تے نماز نہیں پڑھتا، یار طنز تو ہم نے کر دیا، بات تو ہم نے کر دی، کیا کبھی آتے وقت اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو مسجد میں لائے؟ ایک بار زندگی میں کرو کہ اس کا ہاتھ پکڑو مسجد میں لاؤ، اس کو مصلی پہ بٹھاؤ اور پھر رو کے اللہ کی بارگاہ میں کہو مالک یہاں تک لانا میری ذمہ داری تھی، اب اس کا دل بدلنا وہ تیری ذمہ داری ہے۔ لیکن ہم جانے کے بعد ان کے بارے میں فتوے تلاش کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اگلی آیت میں ارشاد فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو مصیبت تمہیں پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اللہ فرما رہا ہے بہت ساری چیزیں تو ہم تمہیں ویسے ہی معاف کر دیتے ہیں، بہت سارے گناہ تو ہم نے ویسے ہی معاف کر دیے، اور تمہیں جو مصیبت پہنچی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ مولا علی کے پاس چند لوگ گئے، کہنے لگے حضور قرآن کی کون سی آیت بہترین آیت ہے؟ آپ نے یہی آیت پڑھی کہ اللہ فرما رہا ہے کہ تمہیں جو مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، اور اللہ فرما رہا ہے بہت ساری چیزیں تو ہم ویسے ہی معاف کر دیتے ہیں۔ کہنے لگے ہم تو سوچ کے آئے تھے کہ آپ شفاعت کے بارے بات کریں گے،
لا تقنطوا من رحمت اللہ کے بارے میں بات کریں گے. آپ نے کہا یہ آیت سب سے کمال ہے. تو مولا علی فرمانے لگے دیکھو اللہ کی رحمت کا قانون یہ ہے کہ وہ ایک جرم کی 2 مرتبہ سزا نہیں دیتا. اگر جرم ایک ہے تو سزا بھی ایک ہی ملے گی. تو کہا پھر یہ آیت قرآن کی سب سے بہترین آیت کیسے ہوگی؟ فرمایا دیکھو اللہ کیا فرما رہا ہے. پہلی بات تو اس نے یہ کہی کہ میں نے بہت سارے گناہ ویسے ہی معاف کر دیے ہیں، اور جو تمہیں مصیبت پہنچ رہی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. تو فرمایا دیکھو رحمت کا قانون یاد ہے نا کہ ایک جرم کی سزا 2 مرتبہ نہیں ملتی. فرمایا جس کو دنیا میں مصیبت پہنچ گئی ہے، پریشانی پہنچ گئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے قیامت میں بغیر حساب کے جنت عطا فرما دینی ہے. تو اس لیے اس کو دنیا میں مصیبت پہنچی. ہم نہ شکری کرنے والے لوگ ہیں. سال میں 365 دن ہوتے ہیں. ہم سے کوئی ہمارا حال پوچھے نا تو ہم کیا کہتے ہیں؟ 364 دن بڑے سکون کے ہم سوئے ہوتے ہیں، اور ایک رات نہ کسی مصیبت میں نیند نہیں آئی ہوتی. داڑھ میں درد ہے، کان میں درد ہے، کوئی پریشانی آ گئی، کوئی دکھ آ گیا، اس رات نیند نہیں آتی. تو ہم سے کوئی پوچھے بتا تیرا کیا حال ہے، تو ہم 364 دنوں کا شکر نہیں سنائیں گے. کہیں گے یار وہ ایک رات نہ بڑی مشکل کٹی سی. یعنی ہم اس ایک رات کا شکوہ سنائیں گے، 364 دنوں کا سکون نہیں سنائیں گے. اسی طرح انسان کے جسم میں 360 ہڈیاں ہیں، ٹھیک ہے، 206 اس کے جوڑ ہیں، یہ سائنس کہتی ہے. ہم سے کوئی پوچھے بتاؤ کیا حال ہے، 359 ہڈیاں بالکل ٹھیک ہوں، ہم وہ نہیں بتائیں گے. کہیں گے یار سجے گوڈے سے بڑی درد ہوتی ہے. یعنی انسان صرف شکوہ کرتا ہے. اس نے رب رسول سے جو رشتہ بنایا وہ شکووں کا بنایا، شکر کا نہیں بنایا. تو یہ کہہ کہ 359 ہڈیاں رب نے بڑے سکون میں رکھی ہوئی ہیں. شیخ سعدی اپنے گھر سے نکلے تو پاؤں میں جوتا نہیں تھا تو پتھر چبھ گیا، تو اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کر بیٹھے مال کا، اگر قدم دیے ہیں تو جوتا بھی دے دیتا. کچھ آگے گئے تو دیکھا کہ ایک شخص ایسا تھا جس کے دونوں ٹانگیں ہی نہیں تھی. قریب مسجد ہی جا کے سجدے میں گرے اور چیخ کے رو پڑے. کہا مالک تیرا شکر ہے، اگر تو نے جوتا نہیں دیا کم از کم چلنے کے لیے قدم تو دیے ہوئے ہیں نا. ہم مصیبت میں شکوہ بہت جلدی کرتے ہیں، حالانکہ اللہ فرما رہا ہے جو مصیبت تمہیں پہنچ رہی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. اور ایک بات کو یاد رکھیں، مصیبت محبوب بندوں کو آتی ہے. فرعون اور نمرود کو ساری زندگی کبھی پاؤں میں کانٹا بھی نہیں چبھا تھا، وہ ساری زندگی بیمار ہی نہیں ہوئے. مصیبت محبوب بندوں کو آتی ہے. رابعہ بصری جب تک زندہ رہی نا بیمار رہی ہیں، جب کبھی صحت اچھی ہوتی تو رو پڑتی کہ میرے مالک تو ناراض تو نہیں ہو گیا، کیونکہ جب تکلیف ہوتی ہے تو میں بڑے درد سے تجھے یاد کرتی ہوں، صحت ملے تو توجہ کم ہو جاتی ہے. حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، 60 سال آپ صحت یاب رہے، اور جب بیمار ہوئے تو یہ جو لوگوں میں مشہور ہے نا کہ نعوذ باللہ آپ کے بدن پہ کیڑے پڑ گئے تھے، ایک بات کو پلے باندھیں. اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی جسمانی اور روحانی ہر بیماری سے محفوظ ہوتا ہے. نبی میں کوئی ایسا عیب نہیں ہوتا کہ لوگ اس سے متنفر ہوں، اس سے نفرت کریں، یہ بالکل جھوٹ ہے. ایوب علیہ السلام کے بدن پہ کوئی کیڑے نہیں پڑے تھے، یہ بالکل لوگوں کو جھوٹے قصے سنائے جاتے ہیں. اللہ کا نبی اتنا خوبصورت اور اتنا خوشبودار ہوتا ہے کہ مخلوق اس کے پاس بیٹھنا پسند کرتی ہے. نبی میں کوئی ایسا عیب نہیں ہوتا کہ لوگ اس سے متنفر. آپ مجھے بتائیں جس کے بدن پہ کیڑے پڑے ہوں آپ اس کے پاس بیٹھیں گے؟ اللہ اپنا نبی ایسا بنائے گا؟ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہی نہیں ہے، لوگوں نے من گڑت باتیں مشہور کر دی. ایوب علیہ السلام 60 سال صحت یاب رہے. صرف 2 حدیثیں اس کے بعد رہ گئی ہیں، میری گفتگو مکمل ہوگی. بیماری آئی تو 18 سال آپ بیمار رہے. آپ تصور کریں یہاں پہ ایک ہفتہ بیماری آئے نا تو انسان کی بس ہو جاتی ہے. 18 سال بیمار رہے. ایک دن زوجہ کہنے لگی آپ اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے کہ وہ آپ کو صحت دے دے؟ آپ نے فرمایا مجھے یہ بتا میری صحت یابی کے کتنے سال تھے؟
کہنے لگی 60 سال. کہا جب میری بیماری کو بھی 60 برس ہو جائیں گے تب رب سے شفا بھی مانگ لوں گا. اس نے 60 سال مجھے صحت دی ہے. اچھا یہ جملہ بولا کہ شفا ہو گئی، شفا یاب ہو گئے. ایک دن بیٹھے ہوئے تو زوجہ نے کہا کہ ایوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ بتائیں صحت یابی کے دن اچھے تھے کہ بیماری کے دن اچھے تھے؟ کہا رب کا دیا ہوا ہر دن ہی بڑا اچھا ہے، لیکن جو لطف جو مزہ مصیبت میں پریشانی میں بیماری میں تھا نا وہ نہیں ہے. کہا وہ کیوں؟ کہا جب میں بیمار تھا نا تو سارے دن میں رب ایک بار پوچھتا تھا بتا میرے ایوب تیرا حال کیا ہے، اور جس دن صحت ملی ہے رب نے حال پوچھنا ہی چھوڑ دیا ہے. تو مصیبت جو ہے وہ ہمیں نکھارنے کے لیے آتی ہے. میں ایک جملہ بولوں آپ سے، میری بات کا جواب دیں گے؟ اگر دیں گے تو آپ کو زندگی سمجھ آ جائے گی. ایک جملے میں زندگی سمجھاتا ہوں. ایک بچہ 5ویں کلاس میں پڑھتا ہو تو 6ویں میں جانے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ 7ویں میں جانے کے لیے مطلب کیا ہوا؟ اگلی کلاس میں جانے کے لیے او بھائی جس بندے کو ترقی چاہیے اس کو پہلے امتحان دینا پڑے گا. اللہ امتحان میں ڈالتا اس کو ہے جس کو ترقی دینی ہوتی ہے. مصیبت آتی اس پہ جس کا درجہ بلند کرنا ہوتا ہے. رسول کریم نے کیا فرمایا؟ جب کسی بندے سے اللہ بلائی کرنا چاہے، یا سوچو کتنا خوش نصیب ہوگا جدا بھلا بھی اللہ کرنا چاہتا ہے. اللہ فرماتا ہے، توجہ طلب الفاظ ہے، رسول کریم نے کیا فرمایا کہ اللہ جس سے بلائی کرنا چاہتا ہے اور اس کے گناہ مٹانا چاہتا ہے، تو میرے نبی نے کہا کہ جب کوئی چیز اس کے گناہ مٹانے والی نہ ملے، اللہ اپنے بندے کو مصیبت میں ڈالتا ہے، اس کے صدقے سارے گناہ ہی معاف کر دیتا ہے. اور مومن کے لیے تو مصیبت اس کے گناہوں کو مٹانے کے لیے آتی ہے، اس کی اگلی کلاس میں پروموشن کے لیے آتی ہے، لیکن ہم اس کی بارگاہ میں شکوہ کر رہے ہوتے ہیں. آخری روایت اور گفتگو مکمل ہو گئی، اور میری ساری گفتگو کا نچوڑ اس روایت کے اندر ہے. اگر آپ یہ سمجھ لیں تو آپ کی زندگی پرسکون ہو جائے گی کہ مصیبت کیوں آتی ہے، اور ہم اس مصیبت پہ شکوہ کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ چیز ہمارے لیے کتنی بہتر ہوتی ہے. اللہ قرآن میں کیا فرما رہے ہیں کہ تم کسی چیز کو پسند کرتے ہو، در حقیقت وہ تمہارے لیے بہتر نہیں ہے، اور تم کسی چیز کو ناپسند کرتے ہو اور وہ چیز تمہارے لیے بہتر ہوتی ہے. آپ سب جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا، آپ کی زندگی میں ایک لمحہ ایسا ضرور آیا ہوگا کہ جس دن آپ کی زبان سے نکلا ہوگا کہ یار یہ گل چنگی نہیں ہوئی، میں ٹوٹ گیا وہاں، میری بس ہو گئی ہے. لیکن 3-4 سال آگے گزر کے جب آپ پلٹ کے ان دنوں کو دیتا بلا کے کہتے ہیں یار رب نے بڑا ہی کرم کیتا سی، میں نے اس ویلے بچا لیا سی. تو اللہ کی حکمت ہمیں وقت گزرنے کے بعد سمجھ آتی ہے. ایک بندے کے دونوں ہاتھ نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں یار وینا دوویں ہاتھ ہی نہیں ہو سکتا. ہاتھ ہوتے تو قاتل ہوتا، ہاتھ ہوتے تو چوری کرتا. آپ کہتے ہیں دیکھو جی بچے چھوٹے چھوٹے نے پیو چلا گیا، نعوذ باللہ اللہ نے رحم نہیں آیا، نعوذ باللہ. ہو سکتا ہے وہ بندہ کچھ عرصہ اور زندہ رہتا تو اپنے ایمان کو کھو بیٹھتا. موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ پڑا ہوا ہے نا، کہ جب خضر علیہ السلام نے بچے کو قتل کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا کہ آپ نے نوجوان قتل کر دیا. تو کیا حکمت بیان کی کہ اگر یہ بچہ جوان ہو جاتا تو اس کی محبت میں اس کے ماں باپ کافر ہو جاتے. ہم حکمت نہیں سمجھتے. اب اس روایت کو سنیں کہ زندگی ہے کیا، مصیبت کیوں آتی ہے، اور اگر آپ اس روایت کو سمجھ گئے، جب میں نے پڑھی تو مجھے زندگی سمجھ آ گئی. میں امید کرتا ہوں اللہ میری زبان پہ کلمت الحق جاری کرے، تھوڑی سی تاثیر پیدا کرے کہ میں آپ کے دل میں بات اتار سکوں. اس روایت کو توجہ سے سنیں. حکیم لقمان اللہ کے ایسے مقرب بندے ہیں کہ اللہ نے ان کے نام پہ قرآن میں پوری سورت رکھی ہے، سورہ لقمان. حکیم لقمان نے ایک دن اپنے بیٹے کو بلایا، فرمایا بیٹا نصیحت یہ ہے کہ زندگی میں جب بھی مصیبت آئے تو گھبرانا نہیں ہے. کیا نصیحت کی؟ ایک ایک لفظ سمجھنے والا ہے اور دل کے کانوں سے سننے والا، آپ کو زندگی سمجھ آئے گی. کیا فرمایا؟ نصیحت کیا ہے کہ زندگی میں کوئی بھی مصیبت آئے تو گھبرانا. کچھ دن کے بعد نہ حکیم لقمان اور آپ کے بیٹے کا یہ پروگرام بنا کہ فلاں بستی میں اللہ کے ایک نبی ہیں، ان کے دیدار کے لیے جانا ہے، ان سے ملاقات کرنی ہے.
باپ بیٹے دونوں نے اپنی اپنی سواری لی، کھانے پینے کا سامان اس پہ رکھا اور چل پڑے، اور بڑی تیزی کے ساتھ بستیوں کو کراس کرتے ہوئے اس بستی کی طرف جا رہے ہیں جس بستی میں اللہ کے نبی موجود ہیں، اور ان سے ملاقات کرنی ہے۔ اتنی تیزی کے ساتھ سفر کر رہے ہیں کہ اچانک جب صحرا آیا، ریتلی علاقہ آیا، گرمی کی شدت ہوئی تو گھوڑے بے ہوش ہونے لگے۔ اب دونوں باپ بیٹا گھوڑوں سے اترے، گھوڑے بے ہوش ہو گئے۔ اب پہلی مصیبت آپ تصور کریں کہ صحرا ہو اور دور دور تک کوئی نظر بھی نہ آتا ہو اور سواری بھی خراب ہو جائے، بتائیں انسان پر کیا بیتتی، کتنی بڑی مصیبت ہے۔ گھوڑے بے ہوش ہو گئے، جب ہوش آیا تو پیدل سفر شروع کیا۔ آپ تصور کریں بندہ تپتی ریت ہو، سورج اپنی آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہو، شدت ہو گرمی کی، تو گرمی میں جتنا پیدل چلے پیاس اس قدر زیادہ لگتی ہے۔ اب چلتے رہے، پانی پیتے رہے تو پانی بھی ختم ہو گیا۔ دوسری مصیبت کیا آئی کہ پانی بھی ختم ہو گیا۔ تصور رکھنا ہے مصیبتیں کتنی بڑی ہیں۔ صحرا ہے، دور دور تک پانی کا وجود ہی نہیں ہے، اور گرمی کا موسم ہے، پانی ختم ہو گیا۔ سواری بے ہوش ہے، اس کو ہوش دلایا تو پیدل چل رہے ہیں، پانی بھی ختم ہو۔ کچھ آگے گئے تو کھانا کھایا تو کھانا بھی ختم ہو گیا۔ اب سواری بھی نہیں، پانی بھی نہیں، کھانا بھی نہیں۔ تھوڑا اور آگے چلے تو حکیم لقمان کے بیٹے کے پاؤں میں ہڈی چبھ گئی، اور ہڈی اس قدر شدید تھی کہ خون کے فوارے نکلنے لگے، اور حکیم لقمان کے بیٹے لیٹ گئے۔ حکیم لقمان نے بیٹے کا سر گود میں رکھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو بیٹے نے آنکھ کھولی تو کہا ابا جی آپ کی نصیحت ہی، مصیبت آئے تو گھبرانا نہیں ہے۔ تو حکیم لقمان اور رو پڑے، کہا بیٹا نصیحت تو تھی لیکن دل دھڑکنے والا ایک باپ کا دل ہے، باپ کی شفقت ہے نا۔ آنسو آ گئے۔ اب جب حکیم لقمان نے اپنے ہونٹوں اور دانتوں کے ساتھ اس ہڈی کو کھینچا تو خون کا فوارہ نکلا، پاؤں اور زخمی ہو گیا۔ ہڈی نکل گئی لیکن پاؤں زخمی ہو گیا۔ اب جب اٹھ کے چلنے لگے تو پیچھے سے آواز آئی ٹھہر جائیں، اور دیکھا کہ اچانک سامنے کسی بستی سے دھواں اٹھ رہا ہے۔ تو دل کو تسلی ہوئی کہ بستی اب قریب ہے، وہاں جائیں گے، سواری کو کچھ آرام بھی کرائیں گے، پانی بھی بھریں گے، کھانا بھی کھائیں گے، تھوڑی صحت یابی بھی ہو جائے گی تو آگے سفر بھی کر لیں گے۔ لیکن جب چلنے لگے تو پیچھے سے آواز آئی رک جائیں، آگے سفر نہیں کرنا۔ حکیم لقمان نے کہا تو کون ہے جو ہمیں کہہ رہا ہے کہ آگے سفر نہیں کرنا؟ کہا میں اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، آپ رک جائیں، آگے سفر نہیں کرنا۔ مصیبتیں کیا تھی؟ سواری بھی گئی، تپتی ریت پر پانی بھی ختم، خوراک بھی ختم، بیٹے کا پاؤں زخمی ہے، اور سفر آگے ہو نہیں رہا۔ کہا رک جائے، آپ کے لیے سواری کا بندوبست بھی ہوگا، پانی بھی ملے گا، خوراک بھی ملے گی، بیٹے کو شفا بھی ملے گی۔ حکیم لقمان نے کہا کہ ہمیں آگے کیوں نہیں جانے دیا جا رہا؟ جواب بڑا توجہ طلب ہے، گفتگو ختم اور زندگی کا نچوڑ ہے۔ فرشتے نے کہا کہ جب آپ گھر سے نکلے تھے نا تو بڑی تیزی کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ تصور کرنا ہماری زندگی میں مصیبت کیوں آتی ہے، پریشانی کیوں آتی ہے؟ کہا آپ اتنی تیزی کے ساتھ سفر کر رہے تھے، اتنی تیزی کے ساتھ سفر کر رہے تھے کہ اگر یہ آپ کو مصیبتیں نہ آتی تو آپ اس وقت وہ سامنے بستی میں موجود ہوتے۔ میں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ یہ باپ بیٹا جتنی تیزی کے ساتھ آ رہے ہیں تو یہ تو اس بستی میں پہنچ جائیں گے جس کو عذاب دینے کا حکم ہوا ہے۔ اللہ نے میری پہلی دعا قبول کی تو آپ کی سواری کو بے ہوش کیا۔ اللہ نے پھر میری دعا قبول کی، آپ کا پانی مکمل ختم کیا۔ میری دعا کی برکت تھی کہ آپ کا کھانا ختم ہوا۔ میری دعا کی برکت تھی کہ آپ کا بیٹا زخمی ہوا۔ اے لقمان اگر آپ کو یہ مصیبتیں نہ پہنچتی تو اس وقت آپ اس بستی میں ہوتے جس میں دعا آپ اٹھتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ یار اللہ ہمیں بچانا چاہ رہا ہوتا ہے، بعض اوقات ہمیں چھوٹی مصیبت دے کے بڑی مصیبت سے بچایا جاتا ہے، چھوٹی پریشانی دے کے ہمیں بڑی پریشانی سے بچایا جا رہا ہوتا ہے، لیکن ہم کیا کہتے ہیں 364 دن سکون کے سوئے ہوتے ہیں،
کہتے ہیں یار وہ ایک رات نیند نہیں سی آئی، 359 ہڈیاں ٹھیک ہیں یار، گوڈے درد ختم نہیں ہوندی، اللہ کا شکر ادا کرے۔ آپ سمجھتے ہیں ہلکا سا بخار ہو گیا، پتہ نہیں اللہ نے ہمیں کتنی بڑی بیماری سے بچایا ہوا ہے۔ آپ ہسپتال چکر لگا کے دیکھیں، ہم سے زیادہ حسن والے، ہم سے زیادہ پیسے والے، پیسہ ہاتھوں میں ہے لیکن شفا نہیں ہے، اولاد ترس نہیں ہے کہ ہمارا سب کچھ لے لو، ہمارا باپ ٹھیک کر دو، کیا شفا مل رہی ہے ان کو؟ اس واسطے اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ اس نے ہمیں کس وقت کیا دینا ہے۔ دعا کی کتنی صورتیں ہوتی ہیں؟ 3، میں مختصر بیان کروں گا۔ نمبر 1، ہم نے دعا مانگی اسی وقت مل گیا، اس میں بھی ناشکری ہوتی ہے، چنگا ہوتا میں کچھ اور ہی مانگ لینا، یعنی بندے نے ابھی دعا کی ابھی پوری ہو گئی، تو جملہ کیا ہے؟ یا چنگا ہوتا میں کچھ اور ہی مانگا، او بھائی شکر کر، جو ابھی مانگا تجھے ابھی مل گیا۔ دوسری صورت، دعا قبول ہو جاتی ہے لیکن ملتا تب ہے جب اس کے نزدیک ہمارے حق میں بہتر ہو۔ دعا قبول ہو جاتی ہے، وہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ طور پہ جا رہے تھے نا، ہرن مل گیا، کہنے لگا موسیٰ رب سے پوچھ کے نا بارش کب ہونی ہے، سال ہو گیا بارش نہیں ہوئی، جانور بھوکے پیاسے مرنے شروع ہو گئے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مالک بارش کب ہونی ہے؟ ہرن نے پوچھا ہے۔ میں موسیٰ ہرن سے کہنا کہ تیری دعا قبول کر لی ہے، دعا قبول ہے لیکن بارش سال بعد ہونی ہے۔ اس جملے کو سمجھیں، دعا قبول ہے اور جو ہم مانگ رہے ہیں وہ تب ملے گا جب اس کے نزدیک بہتر ہوگا، اس کے نزدیک جب بہتر ہوگا دعا قبول ہو جاتی ہے۔ تیسری صورت، اگر دنیا میں نہ ملے، نبی پاک نے قیامت والا دن ہوگا کہ بندے کے گناہ بڑھ جائیں گے، اچانک اس کی نیکیوں والے پلڑے میں نیکیوں کے بڑے بڑے پہاڑ آئیں گے، کہے مالک یہ نیکیاں میں نے کی نہیں ہیں، یہ میرے پہاڑ کیسے ہو گئے؟ رب تعالیٰ فرمائے گا یہ نیکیاں نہیں ہیں، یہ تیری زندگی کی مانگی ہوئی وہ ساری دعائیں ہیں جو دنیا میں تو مجھ سے مانگتا تھا، تیرے حق میں بہتر نہیں تھا، میں نے وہ آج نیکیوں کے پہاڑ بنا کے تجھے جنت عطا فرما دی ہے۔ دعا رد نہیں ہوتی، رسول کریم کا فرمان ہے کہ جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں نا، جب وہ جنت میں جائیں گے تو جب سر اٹھا کے اونچے اونچے محل ان لوگوں کے دیکھیں گے جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی تھی، تڑپ تڑپ کے مر گئے، فاقوں میں مر گئے، غربت میں مر گئے، تنگ دستی میں مر گئے، اور جن کی دعائیں قبول ہوئی ہوں گی نا، وہ کیا کہیں گے جنت میں؟ کاش ہماری ایک دعا بھی قبول نہ ہوئی ہوتی۔ تو زندگی کا نچوڑ 2 باتوں میں یاد رکھیں، جو مصیبت پہنچی ہے وہ ہمارے اپنے ہاتھوں کی، اگلی کلاس میں جانے کے لیے پیپر، مصیبت اسی کو آئے گی جس کو رب نے درجہ دینا ہے، ورنہ فرعون اور نمرود ساری زندگی بیمار نہیں ہوئے، ان پہ مصیبتیں نہیں آئی۔ اور جو پہلی احادیث تھی کہ جو قوم خیانت کرے گی اس قوم کے بادشاہ اس پہ ظلم کریں گے، 14 صدیاں پہلے ہمیں یہ بتلایا گیا ہے۔ اس واسطے اپنے ایمان کی قیمت کو پہچانے، ایمان ہے تو نجات ہے، ایمان نہیں تو کچھ نہیں ہے۔ اس واسطے اس بات کی طرف آنے کی کوشش کریں کہ ہم نے اپنے آپ کو تو ٹھیک کر ہی لیا، اس کو بھی ٹھیک کرنے کی کوشش کریں جو ہمارے سامنے گناہ کر رہے ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔